آخری آیت ہم نے پڑھی حاذا نذیر، یہ خبردار کرنے والا. نذیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا کسی بھی چیز سے، کسی بھی عذاب سے. من نذر الاولیٰ، ڈرانے والوں میں سے پہلے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کے 3 مفہوم لیے جا سکتے ہیں. ایک مفہوم تو یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، دوسرا یہ قرآن، اور تیسرا وہ واقعات جو ہم نے اس سے پہلے جو ہے مسلسل پڑھے پچھلی آیت کریمہ میں، جس میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور اس طرح فرعون کا اور دوسرے لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ پڑھا. اب اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں ہم کہ یہ خبردار کرنا کیا ہے. یہ خبردار کرنا یہی ہے. کس چیز سے خبردار کرنا ہے؟ کوئی تو چیز ہے جس سے ڈرانا ہے. وہ ڈرانا کیا ہے؟ وہ ڈرانا یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ایک چیز آ کھڑی ہے. صفا پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑے عذاب کی خبر دیتا ہوں کہ جو تمہارے اوپر جو ہے وہ آنے والا ہے. اس سے بھی بڑے ڈراوے کی، اس بات کی جو ہے تمہیں خبر دیتا ہوں. اگر ہم دیکھیں اس بات کو، کس بات کا ڈرانا ہے؟ حاذا نذیر من نذر الاولیٰ، یہ خبردار کیا جانا ہے جیسے پہلے خبردار کرنے والوں میں سے. کس بات سے؟ آزفۃ الآزفہ، آزفہ آنے والی، آنے والی جس میں جو ہے وہ کہ وہ قریب ہونے، واقع ہونے والی. اور اس میں جو ہے وہ تنگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی دور نہیں ہے، اس آنے والی سے جو آ کر رہے گی. آزفۃ الآزفہ، الف زیف، اس کا مادہ ہے مؤنث کے اس طور پہ آزفۃ، آنے والی، آزفہ، آزفہ تو جو آ کر رہے گی. اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس قیامت کی گھڑی کی ہو رہی ہے. اسی بارے میں یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں جو ہے یہاں پہ کہا گیا حاذا نذیر، یہ خبردار کرنے والا ہے. اگر ہم سورہ سبا میں دیکھیں اس بات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہی. فرمایا گیا کل، کہہ دیجئے انما کو، کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. کیا نصیحت ہے؟ ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے قائم ہو جاؤ. مثنا، دو دو، وفرادا، یا تنہا، ثم تتفکروا، پھر غور کرو اس کے اوپر، پھر سوچو سمجھو اس بات کے اوپر. اس وقت کے لیے تو تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، لیکن نہیں، آج کے دن میں کہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ گئے ما بصاحبکم جن جنہ، ان کے اوپر کوئی جن نہیں آیا ہوا، ان کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر، نہیں ہے وہ مگر خبردار کرنے والا. کس بات سے؟ لکم، لیے تمہارے، بین یدیا، جو تمہارے سامنے عذاب ہے شدید، بین یدی عذاب شدید، جو تمہارے سامنے عذاب آ رہا ہے اس سے خبردار کرنے والا ہے. آزفۃ الآزفہ، اس سے ڈرا رہا ہے، اس سے خبردار کر رہا ہے جو آنے والی ہے اور آ کے رہے گی. مطلب وہ روز قیامت کی گھڑی جس میں ہم سے حساب لیا جائے گا. ہم کوئی عبث تو نہیں بنائے گئے، ہمیں تو جو ہے وہ یہ تو کھلونے کے طور پہ تو پیدا نہیں کیا گیا. جب ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کر دی گئی تو پھر ہم سے بھی پوچھا جانا ہے. اسی پوچھے جانے والے دن کے بارے میں جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے یہاں پہ. آزفۃ الآزفہ، آنے والی کے بارے میں جو آ کر رہے گی. لیس لہا، نہیں ہے کوئی، ہوگا کوئی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. کاشف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا، دور کر دینا. اور کوئی نہیں ہوگا اس کو اللہ کے سوا جو ہے وہ کھولنے والا. اللہ کے سوا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. کون روک سکتا ہے اس کو؟ صرف اللہ روک سکتا ہے. لیکن اللہ کیوں روکے گا؟ اللہ ہی تو لانے والا ہے اس کو. اللہ ہی نے تو وہ حساب کتاب کا دن جو ہے وہ لانا ہے. تو کوئی اس دن اس کو جو ہے وہ روک نہیں سکے گا. وہ تو کسی وقت بھی جو ہے وہ آ کھڑی ہوئی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے آزفہ میں، کہ یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ قریب کی گھڑی ہے. یہ قریب کی گھڑی کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان میں ہم ایسے ہیں. ایک میں روایت میں تو یہ ہے کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح نزدیک ہے قیامت ہمارے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح میں یہاں ہوں تو یہ قیامت بس اتنا سا ہی فاصلہ رہ گیا اور کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو قیامت تو وہ ہے کہ ایک پل میں جو ہے وہ جس وقت جو ہے وہ روح نکلی قیامت سامنے کھڑی ہے. بس جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت کی گھڑی اس وقت آ گئی. یہ جیسے ایسے ہی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہزاروں سال پہلے، ہمیں تو جو ہے وہ اسی وقت سے ہوش ہے جس وقت جو ہے وہ ایک وہ عہد الستو میں شعور دیا گیا تھا، ہم سے پوچھا گیا تھا. اور پھر ایک جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب شعوری زندگی میں آئے ہیں تب ہمیں قرآن پڑھ کے اور ہسٹری پڑھ کے پتہ چلا ہے. قرآن پڑھ کے پتہ چلا آدم علیہ السلام. تو ایسے ہی ہوگا کہ جس وقت موت آ گئی سمجھے قیامت کی گھڑی آ گئی.
اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، اس بات کے اوپر نہ تو اس وقت کے لوگ بلکہ آج کے لوگ بھی جو ہے وہ اسی کے اوپر کر رہے ہیں۔ افامن حاذل حدیث ہے، تو کیا بھلا اس حدیث کا مطلب یہ کتاب، کیا اس کتاب کے اوپر تعجبون، تم تعجب کرتے ہو؟ تعجب کس بات پہ کیا جاتا ہے؟ جس چیز کے اوپر جو ہے کوئی بے یقینی کی صورتحال کریٹ ہو جائے کہ تم تعجب کرتے ہو، کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر؟ اس قرآن کے اوپر تم مانتے نہیں ہو، اس کو یقین نہیں رکھتے تم؟ کیا تمہارا بھی، چلو ان کا تو خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھڑ لیا ہے، اس کو کوئی سکھا گیا ہے، بنا لیا ہے، شاعری ہے، کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ میں تو یہ ایک روشن کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس کے اوپر تعجب کیوں کرتے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سچائی نہیں لکھی ہوئی؟ وہ تو چلو ان کا تھا، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ چکے، اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کانوں میں گونج چکی، روز 5 دفعہ ہمیں بلایا جاتا ہے، پھر ہم اس قرآن کے اوپر تعجب کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں گمنڈ ہے، کس بات کے اوپر مان ہے کہ ہم اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ وَتَضْحَكُونَ، یہ لفظ کیا ہے؟ ضحکا، ضاد ہے کاف، اس کا معنی ہوتا ہے ہنسنا۔ تا علامت مضارع کے طور پہ استعمال ہوا ہے، وانون جمع کے لیے تضحکون، اور تم ہنستے ہو۔ اس وقت تو یہ تھا کہ جس وقت قرآن پڑھا جاتا وہ تالیاں بجاتے اور شور مچاتے تاکہ یہ کسی کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ اور خود ان کا حال کیا تھا؟ جس وقت یہ سورہ مبارکہ ان کے سامنے تلاوت کی گئی، مبہوت ہو کر رہ گئے، اور جس وقت سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، اس کے اثر سے، اس کے جو ہے وہ جلالت سے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ تو وہ تو اس وقت کی بات ہے۔ آج ہم وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو۔ ہونا کیا چاہیے کہ تمہیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے، تمہیں رونا چاہیے۔ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم روتے نہیں ہو، تم اس دن سے ڈرتے ہی نہیں ہو، تمہیں ڈر ہی نہیں ہے اس بات سے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہے، کیا جواب دیں گے ہم وہاں پہ اس وقت کھڑے ہو کے؟ تم نے کھیل تماشا بنا رکھا ہوا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ بس دنیا ہی دنیا، آخرت کوئی نہیں ہے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو، وَلَا تُمْ تَبْكُونَ، اور تم روتے نہیں ہو، تمہارے دل میں کوئی خیال نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، صامدون لفظ جو ہے وہ سین میم دال اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا، اس کا معنی جو ہے وہ گانا بجانا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ تکبر سے ایسے سر نروڑنا بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم کھیل کود میں مشغول ہو، تم نے جو وہ اپنی دکان ہی لیا، تم چنگار کی دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار ہو، تمہارے سامنے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تمہارے سامنے فکر ہے اس دنیا کی، تم اس دنیا میں کھوئے ہو، اس دنیا میں مشغول ہو، اس کی رنگینیوں میں گرفتار ہو۔ مطلب ہے کہ تم بے ہوش ہوئے ہو، اور تم ہنس رہے ہو اس بات کے اوپر کہ کل کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تمہیں تو رونا چاہیے، اور رونے کی بجائے تم تو جو ہے تم صامدون، اور تم تو بے ہوش پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے، مت ہوش ہو، تمہیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ عملی تفسیر ہمارے اوپر نہیں اترتی کہ ہم مدہوش ہوئے ہیں دنیا میں، ہم جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں کہ کل کو اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے، اور تم ہنستے ہو اور تم نہیں روتے، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم مدہوش پڑے ہو۔ فَاسْجُدُوا، اس کی ٹون چیک کیجئے ذرا، امر میں فَاسْجُدُوا، جس طرح وہ لفظ ہے نا اعدلوا، انصاف کرو، یہاں فَاسْجُدُوا، پس سجدہ کرو، للہ، اللہ ہی کے لیے، وَعْبُدُوا، اور عبادت کرو اس کی۔ عبدو اسی کی عبادت، پس سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ آیا، اور جس وقت یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک ہی وقت میں اتری، اور اتر کے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سنائی، اس وقت سارے لوگ اس وقت میں شامل تھے، کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، قریش، سارے لوگ تھے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ آئے، اب اس کو ذرا اس ردم سے پڑھیے جس ردم سے جو ہے وہ آپ یہ کہ آپ کو آتا ہے اس کا ترجمہ، آزفت الآزفہ، آنے والی آ کر رہے گی، اس کو کوئی جو ہے وہ دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کیا تم اس کتاب کے بارے میں تعجب کرتے ہو؟ تمہیں یقین نہیں ہے، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو؟ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم مدہوش ہو اس میں۔ فَاسْجُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے، وَعْبُدُوا، اور اسی کی عبادت کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا. یہ تقریر اتنی ہیبت والی, اتنی جلال والی تھی, سب سجدے میں گر گئے, سب سجدے میں گر گئے سوائے ایک شخص کے. امیہ بن خلف کہا گیا یا عاص بن وائل کہا گیا, واللہ عالم کیا نام تھا اس کا, کہ اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر میرے لیے تو یہی بہت ہے. باقی سب نے سجدہ کیا, مشرکین نے بھی سجدہ کیا. اور جب سب نے سجدہ کر لیا, بعد میں ان کو احساس ہوا ہم یہ کیا کر بیٹھے. لوگوں کو تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہمیں قرآن سننے سے منع کرتے تھے, اور خود تم قرآن سنتے تھے اور نہ تم نے سنا بلکہ تم خود اس کے اثر میں جو ہے وہ آ گیا اور تم نے سجدہ کر لیا سب کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نے سجدہ نہیں کیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب قرآن کی وہ آیتیں آئیں افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ, اور جس وقت وہ آیتیں آئی تھیں تو ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سنے تھے, تو اس وجہ سے ہم نے سجدہ کیا. حالانکہ ان کلمات کا کوئی جواز نہیں بنتا یہاں پہ. تلک القرآن کا غرانک الاولیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَ لَتُرْجَىٰ, کہ یہ جو ہیں یہ دیویاں ہیں, یہ بڑی بلند ہیں اور ان سے شفاع کی امید رکھی جا سکتی ہے. حالانکہ اگر ہم وہ آیت دیکھیں افرأیتم اللات والعزیٰ, کہ وہ بلا دیکھا تم نے لات و عزیٰ کو, ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ, اور وہ دوسرا جو منات تیسرے نمبر پہ تھا ان کا اس کو دیکھے, اور تیسرا جو دوسرے نمبر پہ تھا درجات میں ان کو دیکھا, انہوں نے یہ گڑھا اور یہ جواز ڈھونڈا انہوں نے. حالانکہ ایسا جواز کوئی نہیں تھا. اس بات کا کہیں پہ کوئی جو ہے وہ نہ تو امکان تھا اور نہ یہ بات کہیں پہ اتری. اس لیے اس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اس وجہ سے سجدہ کیا تھا. نہیں, انہوں نے سجدہ کیا تھا اس قرآن کی حفظ, اس قرآن کی زبان سے, اس کے اثر سے. جس وقت آپ اس طرح اس کو پڑھیں کہ جب آپ کو اس کے معنی پتہ ہے تو یقین مانیے رو پڑیں گے آپ اس میں سے, کہ خبردار کرنے والا, پہلے خبردار کرنے والا میں سے کیسا خبردار کرنے, کس بات کا خبردار کرنے والا, آزفۃ العازف, اس آنے والی سے جو آ کر رہے گی. وہ جو گھڑی ہے وہ آ کے رہے گی, اس گھڑی کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ جب وہ آئے گی اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. آزفۃ العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, اور کوئی اس کو جو ہے وہ روکنے والا نہیں ہوگا, کھولنے والا نہیں ہوگا. کھول کون سکتا ہے؟ اللہ. روک کون سکتا ہے؟ اللہ. جب اللہ ہی لانے والا ہے تو باقی پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اللہ کیوں اس کو روکے گا؟ اللہ نے تو وہ گھڑی معین کر رکھی ہے. لیس لہا من دون اللہ, کوئی نہیں ہے اس کو روکنے والا. من ھذا الحدیث تعجبون, کیا بس تم اس کتاب میں اس بات میں تعجب کرتے ہو؟ تم اس کو مانتے نہیں ہو؟ تعجب کیا ہوتا ہے؟ بے یقینی کی صورتحال, کہ تمہیں یقین کیوں نہیں ہے اس کے اوپر, تم تعجب کرتے ہو. وتضحکون, اور تم ہنستے ہو اس کے اوپر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ولا تبکون, اور تمہیں روتے نہیں ہو تم اس پہ, کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہمیں تو اس کو پڑھ کے رونا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اس دن سے, جس دن جو ہے وہ آنے, جو دن بڑا دن جو آنے والا ہے, جس دن جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. اسی لیے بار بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت جو ہے آیت کریمہ انا علینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ اللہم حسبنی حسابا یسیرا. نبی, نبیوں کا سردار, جب وہ اس وقت یہ بات کہہ رہا ہے اللہم حسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب آسان کر دیں, تو پھر ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ وتضحکون, اور تم ہنستے ہو, ولا تبکون, اور تم روتے نہیں ہو, وانتم صامدون, اور تم جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہو, بے ہوش ہو, دنیا میں کھوئے ہوئے ہو, تمہیں کسی اور چیز کا کوئی خیال نہیں ہے, تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے تھے, کس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا, اور تم جو ہے اس میں لگ گئے ہو, بے ہوش ہو گئے ہو, بدہوش ہو, تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہو. فاسجدوا, سجدہ کرو, للہ, اللہ کے, جھک جاؤ اللہ کے لیے. وقت ہے, ابھی ٹائم ہے, اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے, اور وہ گھڑی کوئی دور نہیں ہے, وہ گھڑی جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے, ایک پل میں وہ گھڑی آ سکتی ہے, اور روز آتی ہے. روز ہم لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں, جس پہ آ گئی اس کا تو اس وقت بات ختم ہو گئی, اعمال نامہ اس وقت لکھنا لکھانا بند ہو گیا سارا کچھ, اس کے بعد سوائے ان صدقات جاریہ کے علاوہ کچھ نہیں پہنچ سکتا اس کو. فاسجدوا للہ, بس سجدہ کرو اللہ کے لیے. وعبدوا, اور اسی کے لیے عبادت کرو, اسی کی عبادت کرو, اسی کی غلامی کرو, اسی کی بندگی کرو. اب دیکھ کھلے کھلے الفاظ میں ہمیں جو ہے وہ کیا کہا جائے. اگر ہم نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم عملاً سمن بکمن امیون کی جو ہے وہ عملی تفسیر بنے. پھر ہم وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وغشاوۃ، اور پردہ ہے ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے کانوں اور منہ کے کانوں کے اوپر مور لگ چکی ہوئی ہے۔ اگر اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے، اگلا لمحہ وہ آ سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے ہم سنبھل جائیں، ہم اس کو دیکھ کے روئیں، ہم دیکھیں کہ اپنے اعمال کیا ہیں ہمارے، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں، بجائے اس کے کہ ہم نے اس کو ایک کھلونا بنا کے رکھ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے اوپر، آج سورہ نجم کی تشریح مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اب اس کی دو دفعہ اگلی یہ جو آیتیں ہم نے 32 کے بعد پڑھی ہیں ان کی روین کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد سورہ قمر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ سجدہ جی بالکل سجدہ ہے یہاں پہ، سجدہ گھر جا کے کر لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔